دو چھوٹے ٹینس کورٹ کے رقبے پر پھیلا یہ قلعہ خود کو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک قرار دیتا ہے۔ نارتھ سی میں واقع یہ خود ساختہ ملک پرنسپلٹی آف سی لینڈ کہلاتا ہے، جو برطانیہ کی ساحلی حد کے اندر واقع ہے۔ 1967 میں سابق برطانوی فوجی روئے بیٹس نے اس قلعے پر اپنا جھنڈا لہرا کر اس کا نام سی لینڈ رکھا اور برطانیہ 6 دہائیوں میں اب تک یہ قبضہ ختم کرانے میں ناکام رہا ہے۔ روئے بیٹس کے بیٹے مائیکل بیٹس کے مطابق یہ علامتی آزادی ہے۔ 0.004 کلومیٹر رقبے پر پھیلی اس جگہ کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ اس قلعے کی تعمیر دوسری جنگ عظیم کے دوران 1943 میں ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ جرمن بحریہ کو اپنے پانیوں سے دور رکھ سکے اور وہاں 150 فوجی تعینات کیے گئے۔ اس وقت اسے رف ٹاور کا نام دیا گیا تھا۔ 1956 میں برطانوی بحریہ نے اس جگہ کو خالی کر دیا اور برطانوی حکومت نے بھی اسے چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں سمندر کافی تند و تیز ہوتا ہے اور موسم بھی اکثر خراب رہتا ہے۔ یہ قلعہ اس زمانے میں برطانیہ کے قانونی ساحلی علاقے سے کچھ میل باہر بین الاقوامی پانیوں پر تھا اور اسے خالی دیکھ کر روئے بیٹس نے وہاں بسنے کا منصوبہ بنایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے برطانوی حکومت انہیں نارتھ سی کے ایسے ہی ایک اور قلعے بھی باہر نکال کر چکی ہے۔ اس قلعے سے نکلنے کے بعد روئے بیٹس نے ایک پائریٹ ریڈیو اسٹیشن چلانا شروع کیا۔ نارک جان اور برطانوی حکومت اس سے خوش نہیں تھی، جس کو بند کرنے کے لیے سخت قانون سازی کی گئی۔ ان کا ریڈیو برطانوی سرزمین کے اندر کام کرتا تھا، جبکہ ان کا ایک مخالف ریڈیو برطانوی حد سے باہر رف ٹاور پر قبضہ کر چکا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلا اور پھر 1967 میں روئے بیٹس، ان کا بیٹا اور ریڈیو کے عملے میں شامل افراد ایک کشتی کے ذریعے رف ٹاور تک پہنچے اور وہاں لٹکی ہوئی رسیوں سے اوپر چلے گئے۔ اس وقت بھی وہاں مخالف ریڈیو کے عملے کے کچھ افراد موجود تھے، جن کو وہاں سے ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ قلعہ بیٹس خاندان کے قبضے میں ہے، مگر انہیں جن حالات کا سامنا ہوا وہ بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ آغاز میں تو وہ اپنی خود مختاری کو بچانے کی جدوجہد کرتے رہے، یہاں تک کہ برطانوی بحریہ کا ایک جہاز اس کے قریب آیا تو مائیکل بیٹس نے اس پر وارننگ فائر کیے۔ اس کے نتیجے میں روئے اور مائیکل بیٹس کے خلاف برطانوی عدالت میں بھی مقدمہ دائر ہوا، جسے جج نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ قلعہ برطانوی حد سے باہر ہے، جس کے باعث یہ معاملہ عدالتی دائرے میں نہیں آتا۔